تورات، زبور، انجیل یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن قرآن کریم اللہ کا کلام ہے۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ جب اس زمانے کے بادشاہ نے یہ کہا، ایک نعرہ لے کر آیا عوام کے لیے اور قوم کے لیے، بادشاہ کہنے لگا بڑا پرفریب نعرہ کہ لوگوں اللہ خالق ہے، سب کچھ مخلوق ہے۔ پھر تفصیلات میں جاتے ہوئے کہتا ہے اللہ خالق ہے، چاند مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، سورج مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، آسمان مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، پہاڑ مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، دریا مخلوق ہے، اللہ خالق ہے، لوگ مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، فرشتے مخلوق ہیں، اللہ خالق ہے، جنات مخلوق ہیں۔ کہتے کہتے ساتھ یہ بھی کہہ گیا اللہ خالق ہے، قرآن مخلوق ہے۔ آپ بات نہیں سمجھے۔ امام احمد بن حنبل کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا لوگوں دیکھو بادشاہ کیا کہتا ہے، یہ غلط کہتا ہے۔ ساری چیزیں اللہ کی مخلوق ہو سکتی ہے لیکن قرآن اللہ کی مخلوق نہیں ہو سکتا۔ امام احمد بن حنبل میدان میں آ جاتے ہیں، سینہ تان کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور چوکوں میں، چوراہوں میں، شاہراہوں میں، گلیوں میں، بازاروں میں دبانگ دوہل اعلان کرتے پھر رہے ہیں۔ اور لوگوں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، یہ خالق کی صفت ہے، یہ مخلوق نہیں ہو سکتا۔ ایک اور گل تساں کو دساں، اس زمانے دی، اس زمانے میں بڑیاں بڑیاں ایجنسیاں متحرک ہو گیاں، امام صاحب کو پیغامات موصول ہوئے، دیکھو جی بادشاہ بڑا سخت ہے، حالات بڑے سخت ہیں، اے دیکھو فلانی ایجنسی یہ آختی ہے، فلانی یہ آختی ہے۔ امام صاحب سنا خیا بادشاہ کو جل کے آخو ایجنسیاں دیاں دھمکیاں نال اسی مرعوب نہ ہوندے، اسی ڈر دے نہ بگڑ دیاں۔ اے دھمکیاں سا کو ڈران دیاں نہیں بلکہ کیا کر دیاں نا اسی اور بگڑ دیا۔ مولویوں دا جرگا آیا امام صاحب کے پاس، اللہ اکبر، اپنی زلفیں سوار کے آئے، داڑیوں میں کنگھی پھیر کے آئے، پگڑیاں باندھ کے آئے، کرکلیاں پہن کر آئے، بڑے کرو پھر کے ساتھ آئے اور آ کر کہنے لگے اوہ امام صاحب آپ کی بھی داڑھی ہے، ہماری بھی داڑھی ہے، آپ کی بھی پگڑی ہے، ہماری بھی پگڑی ہے، آپ کے بھی سفید کپڑے ہیں، ہمارے بھی سفید کپڑے ہیں۔ امام صاحب آخے گل کرو، کہ گل کر دے ہو؟ کہنے لگے آزا زمان السکوت و ملازمت البیوت، اے چپ رہنا دا تے گھراں پہ بند رہنا دا زمانے۔ دیکھو جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرو۔ امام صاحب آخیا اور مولویو تستی ایک پگڑی ہے، مڑی ایک پگڑی ہے، تستی ایک داڑھی ہے، مڑی ایک داڑھی ہے، تستے ایک کپڑے مڑے ایک کپڑے، اور سارے کپڑے تے ساریاں داڑیاں قرآن مجیدہ دی آیتہ تے قربان کر کے نا پھر بھی سودا سستے مہنگا دی۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، امام صاحب نے فرمایا میں ببانگے دوہل اعلان کروں گا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق۔ امام صاحب کو جیل میں ڈالا جاتا ہے، کوڑے لگائے جاتے ہیں۔ تاریخ میں لکھا ہے جلاد کوڑے مارتا تھا، پیچھے ہٹتا تھا، پردے ہٹ جاتے تھے، اللہ کا دیدار ہوتا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی احمد بن حنبل بتا تیری طبیعت کیسی ہے۔ اور تاریخ میں یہ بھی لکھا ہے آخری کوڑا لگا، امام صاحب نے سی کیا، جلاد کہنے لگا
اور تساں کو اتنے کوڑے مارن تساں اوف بھی نہیں کیتا ایک کوڑا لگے تساں سی کیتے آخنا لگے پہلے جدو تو کوڑے ماردہ سے پردے ہٹے دے سے خدا دا دیدار ہوندا سا خدا مڑے کو پوچھتا سا احمد 10 تڑی طبیعت کے لیے میں سی کس طرح کر رہی ہوں لیکن تو نے کہا آج آخری کوڑا ہے دروازے بند ہو گئے آخری مرتبہ دیدار ہوا پھر آگے ایک اور گل کی تھی کہنے لگے میں نے اللہ سے مسئلہ پوچھا آج تو مسئلہ مفتی ناصر محمود سے پوچھتا ہے آج تو مسئلہ سید ہدایت اللہ شاہ سے پوچھتا ہے آج تو مسئلہ سید انظر شاہ سے پوچھتا ہے واہ احمد بن حنبل اور تیرے مقدر پہ قربان جاؤں تو نے مسئلہ بھی پروردگار سے پوچھا پوچھے کہ اللہ یہ بتا تیرا دیدار کس سے نصیب ہوگا تیرا قرب کس عمل سے نصیب ہوتا ہے آواز آئی احمد قرآن پڑھ جتنا قرآن پڑھتا چلا جائے گا میں تجھے اپنے قریب کرتا چلا جاؤں گا احمد بن حنبل تھے عرض کیا ربا سمجھ کے پڑھوں یا بغیر سمجھے پڑھوں آواز آئی احمد سمجھ کے پڑھ تیری مرضی ہے بغیر سمجھے پڑھ تیری مرضی ہے دیکھ کے پڑھ تیری مرضی ہے اور بن دیکھے پڑھ تیری مرضی ہے جتنا میرا قرآن پڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی میں تجھے اپنا قرب عطا کرتا چلا جاؤں گا تو بہرحال عرض یہ کر رہا تھا قرآن اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ کا معجزہ ہے حضور کا کچھ ٹھنڈ بھی ہے ور تسی بٹنا والے مجھے ٹھنڈے ہوئے دے قسمیں میں تے ایجا خطیمہ یقین کرو کدے قبراں میں جلدا رہوانا ہوتا کوئی نہ کوئی مردہ بھی اٹھ کے بول کے سی تو سا نار دے بچوں کو پتہ نہیں گیٹیاں ساٹھ کے آئے دے ہو قسم کر کے آئے دے ہو ارہ سا جلسے پہ جلنے مول مفتی ناصر صاحب کو شکل دس نہیں ہے بارے بولنا نہیں خطیب اسلام آ رہے ہیں پچھو مولانا امجد خان تشریف لا رہے ہیں اس لیے ذرا آپ بیدار ہو جائیں تو بہرحال میں عرض یہ کر رہا تھا قرآن کریم اللہ کا کلام اور محمد رسول اللہ کا اچھا گل سنو ایک اور گل کرنا ان کوئی بھی گلاں کرنا مت شاید تسی بولو تھوڑے جے اچھا بول دے بھی تا نہیں رہے ان کو بھی چلو اردو والے موچن پیچھے میں ان کو بھی گل کرنا بھائی آقا دو جہاں محمد رسول اللہ کا معجزہ کیوں ہے اسی تے میں گل کرنا یہ معجزہ تاں ہے علماء کرام سن لکھے قرآن مجید معجزہ تاں ہے کہ قرآن مجید محفوظ ہے تورات محفوظ انجیل محفوظ زبور محفوظ نہیں تے بٹنا لے میں تساں کو دسنا قرآن مجید کیاں محفوظ ہے اللہ دی قسمیں قرآن مجیدہ دے سپارے محفوظ ہیں رکوع محفوظ ہیں آیتہ محفوظ ہیں خطا کے قرآن مجیدہ دا رسم الخط بھی محفوظ ہے اچھا میں مثالاں دیسا پھر تساں کو سمجھ آسی پھر تساں پہ جو آپ سبحان اللہ نکل سی گل سنو مڑی رسم الخط بھی محفوظ ہے اچھا سنیں قرآن پاک شروع ہوندے بسم اللہ الرحمن بسم اللہ اصل میں چاہسا بے اسم اللہ اصل میں کیا سا علماء کرام بیٹھے دن شاہ صاحب بھی تشریف فرمائیں اے پرانی نشانی جمعیت پرانے تھامن بابا الیاس مر گیا اللہ ان دی زندگی کرے چیتر کٹ کھڑن بات ہے صحیح ہے اچھا سنو بڑی گل سنو اچھا ادھر گل سنو اچھا بسم اللہ اصل میں کیا سا بے اسم اللہ یہ حمزہ لکھنا بے آندے ورے پڑھنا بے لکھنا بے آندے پڑھنا بے نہیں آندہ پڑھنا بے نہیں آندہ اچھا آگے دیکھو سورہ علق پہ اقرا بسم ربک الذی خلق اتھے بھی بسم اتھے بھی بسم اللہ اتھے بھی بسم اتھے بھی بسم اللہ اتھے حمزہ لکھے دے اتھے حمزہ نہیں لکھے دا آج کوئی کاتب آکے بسم اللہ بچ حمزہ لکھ نہیں اکتا اور سورہ علق تا حمزہ ہٹا نہیں اکتا کی کہ رسم الخط بھی کیا ہے بولو ہے تو
تسی آئیاں نہیں نہ سمجھتے تسوں کو میں دیسی رنگا بے سمجھانا سنو گل سنو ایک اور مثال سنو گل توجہ مڑ در کرو بڑے کمان یہ گلیں قرآن مجیدہ دا رسم الخاتمی کے ہے محفوظ گل سنو رحمان تے رحیم گل سنو میمہ دیا کتنی آنکھیاں ہونی ہیں اور میں لالا توڑی نہ آختا وہ اپنی اکھی تے ہاتھ مار دے لگے دا میمہ دیا ہستیاں دو ہیں اور میمہ دیا نا میمہ دیا کتنی آنکھیاں ہونی ہیں بولو کتنیاں ماشاءاللہ جاگ دے بیٹھے دیو کتنی آنکھیاں ہونی ہیں نا ایک آنکھ گل سنو کدے آنکھ کھلتی دیو ہے پھر بھی میم ہی ہے کدے آنکھ بند ہوئے پھر بھی میم ہی ہے قرآن مجید میمہ نال پرد ہے قرآن مجید میمہ نال پرد ہے ورے گل سنو تسا دیکھو سی شاہ صاحب تسی قرآن مجید کھول کے کار جل کے دے ہو رحمان تے رحیم بچ میمہ دی آنکھ کھلتی دی ہے میمہ دی آنکھ میمہ سنو اپنی آنکھ کھولی دیئے باقی جائیاں بھی میمہ دی آنکھ بند ہے آج کوئی کاتب آ کر رحمان اور رحیم میں میم کی آنکھ بند نہیں کر سکتا اور باقی کسی میم کی آنکھ کھول نہیں سکتا اللہ اکبر گل سنو ایک اور تھوڑے جو اور آگیا جو نہ مڑا خیال ہے شاہ صاحب مظفر شاہ صاحب بھی بیٹھے دن کاری صاحب بیٹھے دن سنو گل سنو اللہ اکبر قرآن مجیدہ دا رسم الخاتمی کے ہے اچھا گل سنو ہے ابراہیم دا جوڑ کرو اسپیلنگ کرو حمزہ بازر اب ماشاءاللہ نکے جے بچے سنو کیسی بات یاد آئے گی کتنی سونی کی تھی ماشاءاللہ یہی تے کمال ہے مدرسے دا حمزہ بازر اب را کھڑی زبر انہیں کاریاں دا آپا بے اختلاف ہے کوئی آتن کھڑی ہے تے کوئی آتے کھڑے اے جانن تین دا کام جانے ان دی لڑائی اسی اپنے سرہ نہ کہندے کی کاری غلام نبی صاحب اے انہوں کو پتہ ہو سی اے کھڑی زبر مؤنث ہے یا مذکر ہے اے آپ اس تے کپڑے شپڑے لاڑ کے نشانی دے ہے کہ 10 سنہ سنگو اے استی سردردی نہیں سنو گال سنو بڑی را کھڑی زبر را کیا بنا اب را اب اچھا ابراہیم تو سمجھ بھی ہو سن آگے ہا یا زیر یہی ہے نا ہا یا زیر ہا یا زیر ہی ہا یا زیر ہی اب را ہی آگے میم زبر ما اب را یہی گل ہے نا گل سنو مڑی ہوئے قرآن مجید ابراہیمان نال پرے دے اونے تسی پوچھو کاری غلام نبی صاحب کو لو ارہ کتنے ابراہیم ان قرآن مجید ہے بے تسوں کو جنک 10 سن اونے کنے کے جنک 10 تیا سے اور نارد پترو کنجوسو تسوں سن 1 روپیہ بھی نہیں دیتا ہے نا جنکا چاہی دے تیاسا یقین کرو اے مڑی مسیطی پہ جو ہونا نا اے بچے اس طرح مکالمہ کرنا اے جنوان تک کہ میں ڈبو چھوڑا یہ پیسے ہمیں تو ہون مڑے گولا سے ہی نا 200 روپیہ رہے دا سا میں جان کچھاں بے ہاتھ مارے میں جلانی کو دیواں پھر میں آخر جلانی صاحب کو بھی 500 تے کم از کم ہونا چاہیے دے تے بہرحال ان بچوں کی حوصلہ افزائی کیا کریں ابرا اور گل سنو ایک اور گل سورہ بقرہ کے اندر سورہ بقرہ میں ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے ابراہیم علیہ السلام کا نام ہے آپ کو راہ سے پوچھ لیجئے گا پھر میں اردو تے لگ گیا کاریاں کو لو پوچھو قرآن مجید کھول کے دیکھو وہاں ابراہیم اس طرح نہیں لکھا بلکہ وہاں ابراہیم اس طرح لکھے دے حمزہ با زیر اب را کھڑی زبر را ہا کھڑی زیر ہی میم زبر ما اللہ اکبر اتھو دنیا دا کوئی کاتب اور قیامتی تک لکھنا آلا اس اتھو کھڑی زیر اٹھا نہیں اکتا اتھو کھڑی زیر اٹھا کے یہ نہیں لاکتا اور دنیا جگہ بچو یہ کو چاہ کے کھڑی زیر نہیں لاکتا کی کہ رسم الخاتمی کے ہے بولو رسم الخاتمی کے ہے محفوظ ہے گل سنو ایک اور گل اللہ اکبر ایک اور بڑی عجیب مثال ہے
لیکن یہ ذرا میں سمجھانے میں مجھے دقت ہوگی، میں آگے نکلتا ہوں. تو قرآن کریم کا لہجہ بھی محفوظ. بینات رسالہ ایک چھپتا ہے، بینات نیوٹن تو چھپتا ہے نا ماشاءاللہ ہمارے کراچی کے مدرسے سے. اس بچ میں ایک قصہ پڑھیا مفتی صاحب، اس میں لکھے تھے فرانس تے موسیقاراں دا، موسیقار تسی نہ سیاਣ دے نا، سرو نہ سیاਣ دے ماشاءاللہ کہ جے سادے ہو تسی، صاف اخبارہ نہ لو تے جلیبی نہ لو سیدھے ہو ماشاءاللہ. موسیقار میں کیا ہے میراسی، فرانس کے میراسیوں کا ایک بہت بڑا گروہ جنہوں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. اگے سبحان اللہ کرے ہو، اگے جا ہوں تسی تپ گئے ہو، سنو ماشاءاللہ. اچھا سنو، انہوں نے اسلام کی قبول کیتا، اس پہ وجہ لکھی دی ہے. وہ کردیا سے جتنیاں زبانہ ہیں نا، زبانہ دیا جتنیاں اندیاں سی نظمہ ناتاں اندیاں دونا بڑھانے ہوندے ایسے. اور اللہ کہہ رہا ہے میں تساں کو دون سمجھا کنا. یہ دیکھو جیاں تسی بازارہ پہ جلتے ہو نا 14 اگست کو ٹان 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 لگے دا ہوندا ہے تے تسی آختے ہو ٹان ٹان آواز نہیں ہوندی، آواز نہیں ہوندی، صرف ٹان ٹان ہوندا ہے تے تسی آختے ہو اے لپیاتی دی دون ہے، اے قومی ترانے دی دون ہے. ایک باری ایسی گڑی پہ جلتے ایسے ہیں بڑے نال ایک آسا تو اتھے لگی دی ایسی ایک دون نا، تو اس آخیا پتہ ہے کس دی ہے؟ میں سیاںنا کس دی ہے؟ آخیا کس دی ہے؟ نور جہان دے گانے دی ہے، سانو نہر والے پل تے بلا کے ساڈی اکھاں وچ نیندراں اڑا کے تے ماہی کتھے لے گیا. ماشاءاللہ شاہ صاحب سن نواز ان نور جہان دے افضولن. سنو اچھا سنو بڑی گل سنو ماشاءاللہ. اچھا سنو کیا بات ہے ماشاءاللہ. اچھا سنو دونا بڑھان دے ایسے دونے بناتے اللہ اکبر. انہیں ایک باری ریڈیو آن کیتا نا، پرانے زمانے پہ ریڈیو ہوندے ایسے، تو انہیں دیکھے قاری عبدالباسط قرآن مجیدہ دی سورہ رحمان دی تلاوت کرتا ہے. اور گل سنو بٹ لا لے قاری عبدالباسط تلاوت کرے تو ہوئے قرآن پاک دی سورہ رحمان، پھر اس تک کے عالم ہوندو سی. قاری صاحب تلاوت کر دیں جنے تلاوت سنی کا سن میراسیاں موسیقاراں تلاوت سنی بڑے خوش ہوئے. انہاں کہا یار یہ تو بڑا عجیب کلام ہے، اس کی کیا ہم دھن نہ بنا دیں؟ آپا بھی مشورہ سارے ہیں جی دھن بڑھاؤ. انہاں پتہ کیتا ہے قرآن مجید منگا لیا. انہاں کہا یار یہ تے کمال ہے، اس پہ 6666 آیتیں، اس پہ کے نام ہے 114 سورتیں، کوئی بڑیاں کوئی نکیاں، تے اسی انہاں ساریاں سورتاں یہ کے بڑھا ساں، انہاں کو دھنا تے چاڑ ساں. اللہ اپنے باجے سرنگیاں تبلے اور سارے ساز و سامان لٹر پٹر راہ کے راتی بیٹھے جنے سارے اردے پردے کٹھے ہوئے. انہاں کہا جی سب تو پہلے اسی یہ کرتے ہیں سورہ کوثر تو آغاز کرتے ہیں، اس کی دھن بڑھانے ہیں. انا آتینا کل کوثر فصلی لربک وانہر انا شانئک. جنے سن ایڑی چوٹی دا زور لایا. اے مسیت تے نہیں؟ اچھا نہیں گل سنو پہلے نہ دستے ہو خدا دے بندے. اچھا گل سنو مکو بڑے تے بڑا اعتراض لوگ کی کرتے ناتن مسیتی پہ سالدہ کی ہے، مسیتی پہ لطیفے کی پڑھ دے. تو مصیبت یہ ہے کہ میڈیا آلے مڑا لطیفہ تقریرہ پہ جو لطیفہ ہی کاٹ کے لانے تو وہی ماہیہ دا چائے جلدہ ہے، دوئی شے چائے بھی نہیں جلدی. سنو گل سنو مڑی. اچھا رات کو بیٹھے انہوں نے کہا ہم تو نہیں بناتے. انہوں نے اپنے باجوں پر سورہ کوثر کو چڑھانے کی کوشش کی. جنیا ایڑی چوٹی دا زور لایا. ایڑی کتھے ہوندی ہے؟ کھوری. کھوری تو کہن کے چوٹی تک بشکارہ پہ ساریاں شیئں آئی جلدی ہے. اور نہ کرنا ضروری تے نہیں نا. جنیا زور لایا، سارا زور لایا، لیکن سورہ کوثر کی دھن نہیں بنی، سورہ عصر کی دھن نہیں بنی، اور سورہ اخلاص کی دھن نہیں بنی. صبح بانگوں ہو گیا،
اللہ اکبر. کہنے لگے یار ہم نے کلام اقبال کو دھن پہ چڑھایا, کلام ساغر کو دھن پہ چڑھایا, کلام غالب کو دھن پہ چڑھایا, ہم نے فلاں عربی شاعر کو دھن پہ چڑھایا, اور یہ کیسا کلام ہے کہ یہ دھن پہ نہیں چڑھتا. اللہ اکبر. سفارت خانے میں گئے, علماء کو بلایا, علماء نے کہا چلی دے پترو جن دیاں دنا تسی بڑھاندے آسے ہو, او مخلوق دا کلام آسا ہون جس دی کوشش کر دے ہوئے خالق دا کلام ہے. کہنے لگے ان کو بتایا کہ جس طرح قرآن کے سپارے محفوظ ہیں, آیتیں محفوظ ہیں, رکوع محفوظ ہے, مضمون محفوظ ہے, قرآن کریم کا رسم الخط محفوظ ہے, اسی طرح قرآن کا لہجہ